الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس جمعہ کی نشست میں اس دارالعلوم میں اللہ کو منانے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے۔ آج جو موضوع گفتگو میں نے چنا کلام الہی سے، اس میں وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے آج وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان میں پہلا عمل اللہ پاک ارشاد فرمانے، یہ سورہ انفال ہے، قرآن کا 8واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اللہ سے اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، حق اور باطل کی تمیز دے گا، فرقان عطا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کام کیا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرتے رہنا۔ صاحبان محتشم، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، تو ماں کو بیٹی کہتی ہے اماں نہیں ملاؤں گی۔ کہا بیٹا عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہا عمر کی وجہ سے نہیں، عمر کے رب کی وجہ سے نہیں، مجھے عمر کے رب کا خوف ہے۔ عزیزان محتشم، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ پاک اسے فرقان عطا فرمائیں گے اور اس کے سارے برائیوں کو دور کر دیں گے اور اسے بخشش عطا کریں گے۔ بخشش کی بہترین جو ذریعہ ہے بخشش کا، مغفرت کا، اللہ کی معافی کا، وہ تقویٰ ہے۔ اور عزیزان محتشم، سورہ حجرات میں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے، اور اللہ پاک تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک طویل آیت ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر، کہ ہم نے تجھے مرد سے و انثی اور عورت سے بنایا، مرد اور عورت کے مجموعے سے تجھے بنایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ شُعُوبًا، اور تمہاری ذاتیں بنائیں، وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے بنائیں، لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان کے لیے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تو عزت والا وہی ہے جو تقویٰ والا ہے۔ اللہ اسے معافی دیتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بخشش کی نوعید سناتے ہیں کہ اسے میں بخش دوں گا جو مجھ سے ڈر گیا۔ دوستانی گرامی قدر، ایک شخص نے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا، بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو لکڑیاں اکٹھی کر کے میری لاش کو اوپر رکھ دینا اور مجھے آگ لگا دینا، اور جو راکھ بنے وہ ہوا میں اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا۔ تو بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا۔ جب وہ دنیا سے گیا تو لکڑیاں اکٹھی کی اور اس کی لاش اوپر رکھی، آگ لگا دی، جو راکھ بنی کچھ ہوا میں اڑا دی، کچھ پانی میں بہا دی۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک نے آواز دی راکھ دمی کو اور ہوا کو کیسے اکٹھا کر دے۔
اب وہ اللہ کے سامنے اپنی اصلی حیت میں، اپنی اصلی شکل میں کھڑا تھا. تو اللہ پاک اس سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے کیا تجھے میرے زندہ کرنے پر بھروسہ نہیں تھا کہ تیرا رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا تجھے یقین نہیں تھا؟ کہا اللہ یقین تھا. کہا پھر ایسا کیوں کیا؟ کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اور تیرے ڈر کی وجہ سے جو بہتر سمجھا میں نے اپنے فہم کے مطابق، اپنے ادراک کے مطابق کیا. میں نے جو کیا وہ تجھ سے ڈر کے کیا. اللہ پاک کہتے ہیں تو مجھ سے ڈر گیا تھا؟ ہاں یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. اللہ پاک کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. اور دوستان گرامی قدر سورہ طلاق میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 65واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈر جائے، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے، اس کے کام سہل ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے. اللہ پاک کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں جو بندہ اللہ سے ڈر جائے. صاحبان محترم، آج مشکلات کیوں ہیں؟ آج پریشانیوں نے ہمیں کیوں گھیر رکھا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں، اور جس کو اس سے ڈرنا نصیب ہو جائے اس کا ڈر ہر ایک سے ختم ہو جاتا ہے. اور صاحبان محترم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے ڈرنا شروع کر دے اور مجھ سے ڈر جائے، میں اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اور یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ اس سے ڈرا کرو. اللہ کا امر ہے. اگر تقویٰ کی سادی تعریف کروں تو وہ یہ بنتی ہے، تقویٰ اصل میں اللہ کی مرضی میں جینے کا نام ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا امر ہے کہ اس کی مرضی میں جیا جائے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کیا جائے، جیسے اس کی منش ہے، جیسے اس کی چاہت ہے، جیسے اس کی رضا ہے، اس کی رضا میں جیا جائے. یہ اللہ کا امر ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالک امر اللہ، یہ اللہ کے امر ہیں، انزلہ علیکم، جو تمہاری طرف اللہ نازل کرتا ہے، تمہاری طرف اتارے ہیں. یہ امر، یہ حکم اللہ پاک نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، اس کی برائیاں ختم کر دے گا، دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ پاک اسے بخشش عطا فرمائیں گے، معافی دے دیں گے. تو اس شخص نے کہا یا اللہ اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، بس میں تجھ سے ڈر گیا تھا. وہ اللہ پاک کہتے ہیں تو مجھ سے ڈر گیا تھا تو جا میں نے تجھے معاف کیا. اور دوستانی گرامی قدر سورہ احزاب میں، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 70 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کھری کھری بات کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، فریب نہ کیا کرو، کھری کھری بات کیا کرو، اس میں جھول نہ دیا کرو، کھری کھری بات کیا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو. اب اللہ سے ڈرنا میں نے کہہ دیا، آپ کو بتا دیا کہ اللہ سے ڈرنا اصل میں کیا ہے. اللہ کی رضا میں جینے کا نام تقویٰ ہے. تو اب اللہ کی رضا کیا ہے کہ بندہ سچ بولتا ہو، کھری کھری بات کرتا ہو. وہ ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے بھی ہیں کہ یار میں تو کھری کھری بات کرتا ہوں، لیکن صاحب ہم اگر کھری کھری بات کرتے تو ہمارے کاموں میں اللہ پاک آسانیاں فرما دیتا ہے، ہمیں مشکلات سے دور کر دیتا ہے. اور دوستانی گرامی قدر اس سے اگلے حصے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، اس سے اگلی آیت کے حصے میں یصلح لکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے. جب تم تقوی اختیار کرتے ہو، جب تم اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہو اللہ کا اور ڈر جاتے ہو
اور اس کی رضا میں جینا شروع کر دیتے ہو تو اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیتے ہیں، تمہارے ایمان کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی معافی کا ذریعہ ہے تقوی، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اللہ کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور دوستان گرامی قدر، آج ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہمارے کاموں میں آسانیاں بھی کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ یہ گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسرا عمل دوستان گرامی قدر اطاعت رسول اور اتباع رسول ہے۔ جس کو اطاعت رسول اور اتباع رسول نصیب ہو جائے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، معافی دے دیتے اس بندے کو جو میرے اور اپنے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی سادے لفظوں میں یوں کہوں، جو حضور کہہ دے یا کر دے وہ کرتا رہے، ان کی غلامی میں رہنا شروع کر دے۔ جو بندہ تاجدار رحمت کی غلامی میں جینا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں میں قرآن سے چن کے لایا ہوں۔ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آج چلے یہی ٹاپک لیتے ہیں کہ بندے کو اللہ معافی کس کس سبب دیتا ہے، کون کون سے اعمال ہیں جو بندے کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں، تاکہ ہم وہ عمل کریں اور ہماری بخشش کا وہ عمل سبب بن جائیں۔ تو دوسرا عمل، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ بندہ، دوسرا سب سے بڑا عمل معافی کا جس کے ذریعے سے اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ حضور کی غلامی ہے، حضور کے ساتھ منسلک ہونا ہے، حضور کی فرما برداری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران، یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک اس بات کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجیے، انہیں بتلا دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، محبوب آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، یُحْبِبْکُمُ اللہ، میں اللہ ان سے پیار کروں، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سادے لفظوں میں اگر ترجمہ کروں سادہ بندوں کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں محبوب آپ کا دامن ہوگا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جو میرے نبی کے دامن کو پکڑ لے گا اور حضور کی غلامی میں آ جائے گا اور حضور کی فرما برداری میں آ جائے گا اور نافرمانیاں چھوڑ دے گا اور حضور کی اتباع و اطاعت میں اپنے زندگی کا سفر طے کرنا شروع کر دے، اللہ کہتا ہے سفر تو میرے نبی کی غلامی میں شروع کرے گا، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے معافی کا، اور گناہوں سے معافی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لے، پکڑ لے اور چھوڑے ہی نہ، اور پوری زندگی پھر اسی میں گزار دے اور ہر قدم پر اس انداز سے چلے کہ آقا راضی ہو جائے، آقا کو منانے میں گزارتا رہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو میرے محبوب کو راضی کر لے گا اور ان کے دامن کو پکڑ لے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہ، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنہار ہے، اللہ بخشنے والا ہے، بخشنے والا لیکن بخشتا اسے ہوں جسے غلامی رسول نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو امام بخاری نے حدیث نمبر 7280 ہے، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس پر کہ اس موضوع کو حدیث میں بھی کھنگالا جائے، اور یہی بات تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے، 7280 نمبر حدیث ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ،
میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو، ہر امتی جنت میں داخل ہو، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا، سوائے اس کے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب کہتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنتے ہیں، الا من ابا، کہ سوائے اس کے جو انکار کرے گا، جو نہیں مانے گا، جو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، تو انہوں نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن یابا، یا رسول اللہ کون انکار کرے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون انکار کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی انکار نہیں کرے گا۔ قالا، حضرت فرماتے ہیں من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، جو میرے حکم کو مانے گا، جو میری بات پر عمل کرے گا، جو میرے حکم پر چلے گا، اور جو میں کہہ دوں وہ کر دے گا، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات کو نہ مانا، میری اطاعت نہ کی اور میری پیروی نہ کی، میرے پیچھے نہ چلا اور میری بات کا انکار کر دیا، تو اس کا مقدر جہنم بن جائے گا۔ جنت ہے ہی اس کے مقدر میں، جنت ہے ہی اس کی، جنت کا حقدار صرف ہے ہی وہ، جنت کے لائق ہی صرف وہ ہے جس کو میری اطاعت نصیب ہو جائے، جس کو میری غلامی نصیب ہو جائے، جس کے ہاتھ میں میری غلامی کا، جس کے ہاتھ میں میرے، جو اپنے ہاتھ کو میری غلامی سے بھر لے، جو اپنی جھولی کو میری غلامی سے بھر لے گا، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا اور میری فرما برداری میں زندگی گزارے گا، دخل الجنہ، وہی جنت میں جائے گا۔ اور صاحبان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے کتنی اطاعت رسول کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضیوں پر اپنے تاجدار رحمت کی اطاعت کو قربان کر دیتے ہیں۔ صاحبان محتشم، آج اپنے رنگ دیکھے، اپنے حالات دیکھے تو رونا آ جاتا ہے۔ صاحب کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہمیں تو اپنے گرد سے حالات میں رونا آیا، اے رونے والے تمہیں کس بات میں رونا آیا، اس سے بڑھ کے کیا رونے والی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کا حقدار ہے، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا اور انکار کرے گا اور میری فرما برداری سے دور ہٹ جائے گا اور میری فرما برداری، میری اطاعت نہیں کرے گا، وہ بندہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور صاحبان محتشم، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ کہیں ہم میں تو نہیں ہے، ہم دیکھیں تو صحیح، ہم تو بات کے انکاری ہو چکے ہیں، ہم تو تاجدار رحمت کی غلامی کو چھوڑ چکے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دلوں میں کا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور صاحبان محتشم، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی اطاعت کرنے والے ہیں، حضور کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ صاحبان محتشم، آج شادیوں کے نظام دیکھیں، آج اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں، آج کاروبار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم واقعی اطاعت رسول میں وقت گزار رہے ہیں، کیا واقعی ہمارے بزنس اطاعت رسول میں چل رہے ہیں، کیا ہمارے آپس میں لین دین کے معاملات اطاعت رسول میں طے ہو رہے ہیں، کیا ہمارے بیوی کے ساتھ تعلقات اطاعت رسول کے مطابق ہیں۔ اور صاحبان محتشم، کیا ہمارے اخلاق حضور کی اطاعت میں ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ سارے اطراف جائزہ لوں تو دل دکھتا ہے کہ ہمارے حالات کہاں پہنچ چکے ہیں، کہیں وہ آسانی میں ہم نہ ہوں، اور انکار کرنے والے میں اور نافرمانی کرنے والے میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور صاحبان محتشم، سب سے اللہ کی بخشش کا دوسرا بڑا ذریعہ تقویٰ کے بعد وہ حضور کی غلامی ہے، جس کو حضور کی غلامی نصیب ہو جائے گی داخل الجنہ، اللہ پاک اسے جنت عطا کرے۔ اور دوستان گرامی قدر، تیسرا بڑا ذریعہ گناہوں سے معافی کا، یعنی اس بندے کو معافی گناہ سے مل جاتی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اب تیسرا کام کیا ہے دوستان گرامی قدر، اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتے رہنا، روکتے رہنا۔ گناہ کبیرہ، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ دوستان گرامی قدر، گناہ کبیرہ سے جو بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اس پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء قرآن کا 4 سورہ ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تو اس کی آیت کا نشان 31 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، جس کا
جن اعمال سے، جن گناہوں سے تمہیں تمہارے رب نے منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ پاک تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور اللہ پاک تجھے جنت عطا کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوستان گرامی قدر، تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ یقول، کہ تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ورمضان الی رمضان، کہ جمعہ سے لے کے جمعہ تک اور رمضان سے لے کے رمضان تک، نکفرات لما بینہن، درمیانی اوقات تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، آپ نے جمعہ پڑھا اگلے جمعے تک، اور آپ نے رمضان کے روزے رکھے اگلے رمضان تک، اللہ پاک تمہارے جو درمیانی اوقات ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دوستانی گرامی قدر، اذا تنباتی کبائرہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، اجتناب کرو گے، پرہیز کرو گے، تو چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا، صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے۔ اس بندے کو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور چوتھا بڑا ذریعہ اللہ کی معافی کا وہ سچائی ہے۔ جو بندہ سچا ہو جائے گا اللہ پاک اسے معافی عطا کر دے گا۔ جو سچائی پر قائم ہو جائے گا اللہ پاک اسے معافی عطا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور دوستانی گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، یہ قرآن کا 39واں سورہ ہے، اور اس کی 33 سے لے کے 35 نمبر آیت تک اللہ پاک اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تقوی والے بھی وہی ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو سچائی پر زندگی گزارتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، وہی تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہی ہے جو وہ چاہیں گے، اللہ انہیں وہی عطا کرے گا جو وہ ارادہ کریں گے، چاہت رکھیں گے، اللہ انہیں عطا کر دے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی جزا ہے، یہی اجر ہے نیکوکاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے یہی اجر ہے۔ لے یکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے ان کے اعمال کی برائی، ان سے ان کے اعمال کی برائی کو دور کر دے۔ جو برائی، جو اس نے گناہ کیے تھے، وہ اس وجہ سے ان کی برائی اور گناہ کو بخش دے گا جو بندہ سچا ہو۔ اور دوستان گرامی قدر، سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 119 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ فرماتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کو کوئی نفع نہیں ہوگا تو قیامت والے دن اس بندے کو اللہ نفع عطا کرے گا جو سچے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سچوں کو اللہ نفع عطا کرے گا، تو سچوں کو نفع دے گا، ان کو ان کے گناہوں کی معافی عطا کر دے گا اور نفع عطا کرے گا۔ لہم جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ انہیں باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔
ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے جس کو سچ نصیب ہو جائے۔ جو بندہ سچا ہو جائے گا اللہ پاک اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو دور کر دے گا اور اسے جنت عطا کرے گا اور اس کو بڑی کامیابی دے گا۔ اور دوستان گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بات کو امام مسلم نے 6637 نمبر حدیث میں نقل فرمایا امام مسلم نے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2607 نمبر حدیث ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، جو بندہ سچا ہو جائے گا، جو سچائی پر اپنے آپ کو رکھے گا تو سچائی اسے نیکی کا راستہ بتائے گی اور نیکی اسے جنت کی طرف لے گی، جنت کی طرف لے جائے گی، اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو پھر جنت کی طرف جائے گی۔ اور گناہ سے بچنے کا اور گناہ سے معافی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سچائی پر قائم کر لے، سچا ہو جائے۔ اور دوستان گرامی قدر، اور پانچواں عمل جو قرآن پاک نے، یہ میں اپنی ترتیب بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہماری بخشش اور گناہوں سے بخشش کا سبب بنتے ہیں، تو میں نے یہ ترتیب چنی ہے۔ دوستان گرامی قدر، پانچواں بڑا ذریعہ گناہوں سے معافی کا یہ بھی ہے کہ صدقہ چھپا کے کر دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور چھپ چھپا کے لکا کے کسی نے دے دینا، سبحان اللہ، کسی کی مدد کرنا چھپا کے، یہ گناہوں سے معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی کی خدمت کر دینا، کسی صدقہ دینا، کسی کو خیرات دینا، مدد کرنا، تعاون کرنا، تو چھپا کے کرنا، تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی بخشش کا۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 271 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقہ کرو، ظاہر بھی یعنی اعلانیہ بھی تم خیرات کرو تو یہ اچھا ہے، برا نہیں، فنعما ہی، یہ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، تو اچھا ہے۔ اگر تم ظاہر کرو، اعلانیہ بھی صدقہ کرو، خیرات کرو، کسی کو عطا کرو، کسی کی مدد کرو، ظاہر بھی تو اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، اور اگر تم چھپا کے کرو، الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم مسکینوں کی، تنگ دستوں کی چھپا کے مدد کرو، بس یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ پاک اس کے بدلے میں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کا بدلہ تمہیں یہ عطا کریں گے، جب تم چھپا کے کسی کی مدد کرو گے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو گناہوں سے معافی کا بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ صدقہ کرے، اعلانیہ اور چھپا کے صدقہ کرنا، یہ گناہوں سے کفارے کا سبب ہے، گناہوں سے بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو خیرات دیتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو بندہ صدقہ کرتا ہے۔ تو صدقہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عزیزان محتشم، تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محدثین نے اسے لکھا ہے کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں، 7 بندے ایسے ہیں قیامت والے دن جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ پاک انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، اور ان میں ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،
کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، سبحان اللہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ صاحبان محتشم، میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا ایک مرید تھا، میں نے اس کے ساتھ بڑا سفر کیا ہے، میں نے اس کے حالات دیکھے اور اس کے معاملات دیکھے۔ دوستان گرامی قدر، اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند تھی۔ سبحان اللہ جب اس سے کوئی مانگتا، اس نے کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پیسے باہر نکال کے دیکھے نہیں تھے سبحان اللہ کہ ہاتھ میں کتنے پیسے آئے ہیں۔ جتنے آتے وہ دے دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بھی آتے 5 10 15 20 50 جو بھی آتا 100، وہ جیسے ایسے ڈالتا، جتنے ہاتھ میں آتے وہ فقیر کو دے دیتا۔ سبحان اللہ اب اس کے اس ہاتھ سے جا رہے ہیں، اس ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، تو اس انداز سے دے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اتنا چھپا کے دے کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ یار یہ مانگتا پھرتا ہے، چھپا کے دے۔ دوستان گرامی قدر، یہاں ایک واقعہ شاید میں نے پہلے سنایا ہو۔ ایک بڑا امیر کبیر شخص تھا، اس کے پاس دولت کی ریل پیر تھی، مالدار تھا، وہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتا، لیکن وہ ڈائریکٹ نہ دیتا۔ اس کا بڑا گھر تھا، لوگ اس کے گھر کے پاس سے جب گزرتے تو گالیاں دے کے گزرتے، لان تان کر کے گزرتے، یار اس نے تو قبر میں مال لے کے جانا۔ اور اس کے محلے میں دہی والا دہی فری دیتا، اور کوئی پیسے بانٹتا، کوئی کسی کو سودا سلف دے دیتا۔ یوں ہی وہ مرا، سارے سودے بند ہو گئے، دہی بند ہو گئی، پیسے بند ہو گئے، سودے لوگوں کے بند ہو گئے۔ تو جب لوگوں نے اصرار کیا، جو لینے آتے تھے، یار تم آپ سودا نہیں دیتے ہمیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارا تو لگا ہوا تھا، تم دیا کرتے تھے۔ کہا جو دیا کرتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ تو اس انداز کے لوگ بھی ہیں کہ وہ ایک بندے کو دے رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتہ کہ دے کون رہا ہے۔ اور صاحبان محتشم، اس انداز کا صدقہ کرو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے، اتنا خفی دو، اتنا چھپا کے دو، اتنا چھپا کے دو۔ تو دوستان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ پاک اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے، سبحان اللہ ٹھنڈا سایہ عطا کرے۔ اور عزیزان محتشم، خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا، اس بات کو سورہ ملک میں، یہ قرآن کا 67واں سورہ ہے، تو دوستان گرامی قدر، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو بندہ، بے شک اللہ دینا، جو لوگ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، جس کو انہوں نے دیکھا نہیں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ڈرتے ہیں، ہم نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے اللہ پاک نے بڑا اجر رکھا ہوا، بڑا اجر ہے ان کے لیے، ان کو ان کے گناہوں پر اللہ معافی عطا کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، 7واں بڑا ذریعہ گناہ سے بخشش کا، وہ یہ ہے صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، توبہ، لوٹ آنا، رجوع کر لینا، پلٹ آنا، موڑ آنا، یعنی اپنے گناہوں پہ ندم، توبہ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنے رب کی طرف آ جانا، یہ توبہ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جو سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے، تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی راضی ہو جاؤ، لوٹ آؤ، جو تو نے دنیا کی طرف دل لگائے ہوئے ہیں ادھر سے موڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو،
توبۃ نصوحا، اور خالص توبہ کر لو، صدق کے دل سے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے، یہ امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور عزیزان محتشم، جس کو سچی توبہ نصیب ہو جائے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو توبہ کرے وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اپنے آپ کو سنوار لے، سدھار لے، اپنے اعمال کو نکھار لے، اپنے اعمال کو اپنے رب سے جوڑ لے، اطاعت رسول سے ان کا تعلق قائم کر لے، منسلک کر لے اطاعت رسول سے، تو یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تھے گناہ، لیکن گناہ بھی توبہ کی وجہ سے نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا، تبدیل کر دوں گا۔ اور دوستان گرامی قدر، سورہ مریم میں آواز دی، یہ قرآن کا 19واں سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نشان 60 ہے۔ میں نشانات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن فہمی اور قرآن پڑھنے کا شوق ہو جائے۔ صاحبان محتشم، یہ آسان نہیں کام ہوتے، اس پر محنتیں ہوتی ہیں۔ میں رات 3 بجے تک یہ ساری چیزیں تلاش کرتا ہوں، مواد تو پڑھا تھا لیکن متحمل نہیں ہوتی ایک تقریر میں سارا مواد دے دینا۔ تو دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لی، سورہ مریم میں آواز دی وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ، اس میں عملاً کا لفظ ہے، سورہ فرقان میں یہاں عملاً کا لفظ نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، جو بندہ توبہ کرے، ایمان لائے، اور اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے اعمال کو سنوار لے، سدھار لے۔ اب عمل سنورتے کیسے ہیں، عمل کیسے سجائے جاتے ہیں؟ تو آؤ دوستان گرامی قدر، ہم نے پڑھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، مصطفیٰ سے جوڑ لو اپنے اعمال کو، تمہارے عمل سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، سورہ حشر میں آواز دی، یہ قرآن کا 59واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی مصطفیٰ عطا کرے لے لو، اور جن سے روک دے پھر ان کی طرف دیکھا بھی نہ کرو، ان چیزوں کی طرف دھیان بھی نہ لاؤ، چھوڑ دو۔ آؤ دوستان گرامی قدر، بے نشین کر لیجئے کہ جو بندہ اپنے اعمال کو، اس کے اپنے اعمال کو سنوار لے، سدھار لے، سدھر جائے، اور اپنے اعمال کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کر لے، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے اعمال کو جوڑ لے، منسلک کر لے، سنوار لے، سدھر جائے، سچی توبہ کر لے، سچی توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کر لے، تو یا اللہ پھر کیا کرے؟ یدخلون الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں، والا یظلمون شیئا، اور ذرا برابر بھی اسے نقصان نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ تھے تو تکلیف دے کے جنت میں جائے گا، نہیں، ذرا برابر بھی اللہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا، اور بغیر تکلیف کے تم جنت میں جاؤ۔ اور صاحبان محتشم، توبہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں سے بخشش کا۔ آج ہم نے گناہوں پر بخشش کیسے ملتی ہے اور ان کے ذریعے کیا کیا ہے، قرآن سے پڑھے۔ اور عزیزان محتشم، میری کوشش ہوگی میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے وہ اعمال رکھتا رہوں اور بتاتا رہوں کہ کون کون سے عمل ہیں جو اللہ کی بخشش کا سبب ہیں۔ تو ہم نے آج سیکھا، پہلا کام تقویٰ، یہ اللہ کی بخشش کا سبب ہے، اور دوسرا کام جو ہم نے سیکھا وہ اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول اللہ کی بخشش کا، یعنی گناہوں سے بخشش کا سبب بنتے ہیں، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ اطاعت رسول کرتا ہے۔ اور تیسرا کام، اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روکتے رہنا، یہ صغیرہ گناہوں کی
سے بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ اور چوتھا کام سچائی پر رہنا، سچائی اللہ سے معافی کا سبب بنتی ہے۔ تو پانچواں کام صدقہ چھپا کر دینا یا صدقہ کرنا، یہ اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی معافی کا اور اللہ کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے کہ بندہ کسی کو صدقہ دے، کسی کو خیرات دے، اس کی مدد کرے۔ تو چھٹا کام اللہ سے ڈر جانا، سبحان اللہ، بن دیکھے اس کی خشیت مل جانا، اس سے ڈر جانا۔ جس رب کو اس نے دیکھا نہیں تو اللہ پاک اس کو معافی عطا کر دیتے ہیں۔ اور ساتواں ہم نے جو عمل سیکھا اور وہ یہ کہ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے۔ اور صاحبان محتشم، اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔